ان کے بارے میں جب صلاح الدین جو تھے نا ایڈیٹر تکبیر کے، انہوں نے جماعت المسلمین والوں کو کہا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، حالانکہ خلیفہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بالکل اچھے تھے، چنے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے پھر بڑی کوشش سے نا حوالہ ایک ڈھونڈا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا تھا کہ سعد تو اس وقت تجھے یاد نہیں جب بیٹھا تھا تو حضور نے کہا تھا کہ خلیفہ قریش میں سے ہوں گے، تو یہ تیرے سامنے بات کہی تھی؟ اس نے کہا ہاں واقعی کہی تھی۔ تو اس سے انہوں نے کہا کہ وہ قائل ہو گیا تھا کہ قریشی خلیفہ ہی ہونا چاہیے، یہ جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ اس نے کہا نا تم کہتے ہو جو بیعت نہیں کرتا وہ تو کفر کی موت مرا، سعد کا پھر کیا بنے گا؟ تو انہوں نے پھر یہ روایت جو نا مسعود احمد صاحب نے ڈھونڈی بڑی محنت سے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی نا، ہم گئے کئی سارے، مجھے لے گئے کہ آپ کے جو ہے نا کوئی خیالات، تو مولانا جو مجلس ہوتی تھی اثر کے بعد وہاں میں نے کہا مولانا یہ قضیے جو ہے حدیث میں عجیب بات ہے کہ جن لوگوں نے اختلاف کرنا تھا ان کو حضور علیہ السلام نے وہ مسئلہ نہیں بتایا، جن کی طرف سے جھگڑے کا تبلیغ تو یہ تھی کہ جن سے اندیشہ تھا ان کو سمجھاتے۔ اگر وراثت کا معاملہ ہے کہ نبی کا کوئی مال جانا نہیں وراثت میں تقسیم صدقہ، یہ چچا بھی مانگ رہا ہے عباس، حضرت رسول اللہ کی بیوی بیٹی بھی مانگ رہی ہے، بیویوں نے بھی حضرت عثمان کو آمادہ کیا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو کیوں نہ سمجھایا؟ کیونکہ یہ عام قانون تو تھا ہی نہیں، نبی کے وارثوں تک کی بات تھی نا، جو وارث بننے تھے ان کو آپ سمجھا دیتے، وہ نہ مانگتے، نہ ہوتی، نہ ناراضگی، کیا فتنہ پڑ گیا۔ حضرت ابوبکر کو بتایا، وہ خلیفہ ہو گئے تو وہ بعد میں اتفاق ہے، وہ وارث تو نہیں آتے، وارث جو تھے بیٹی، چچا، بیویاں، سب حدیث میں آتا کہ اپنے مطالبہ کرتے۔ اسی طرح یہ خلافت کا معاملہ کہ جو لوگ اعتراض کرنے والے تھے انصار ہی تھے نا، جیسے سعد نے کیا، تو سعد بن عبادہ کو تو نہ سمجھائی بات کہ خلیفہ قریش سے ہوں گے، یہ قریشیوں کو ہی سمجھا دی کہ تم ہی خلیفہ۔ جب فارغ ہو کر ہم گئے نا دارالضیافہ میں تو صدیق الحسن گیلانی مرحوم کہنے لگے یار آج تو ہم نے جو باتیں سنی ہیں اس کا مطلب تو یہ کہ اسلام کچھ بھی نہیں، یہ تو جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، ہم نے تو یہ باتیں کبھی سنی نہیں تھی کہ اتنا جھنجھٹ ہے اس میں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ مولانا آپ نے لکھا کہ وہ سعد مان گئے تھے، یہی بات جو ہے نا کہ خلیفہ قریش سے ہوں گے، میرے سامنے کہی، مگر پھر آپ تفہیمات میں لکھتے ہیں کہ وہ ناراض ہو کر چلے گئے، جو آخر تک جمے رہنا بیعت نہیں کی وہ سعد ہی، بھی اقرار بھی کر لیا انہوں نے، یہ اور زیادہ مصیبت پڑ گئی کہ نہ وہ خبر ہوتی انہیں اس روایت کی، پھر بھی جب انہوں نے مان لیا کہ میرے سامنے آپ نے کہا تھا خلیفہ قریش میں، پھر بھی بیعت نہیں، تو مولانا نے بالکل چڑھ کر کہا کہ میں پھر اسے کافر کہوں؟ میں غصے میں آ گیا کہ میں اسے کافر کہوں؟ میں نے کہا نہیں، کافر کی بات نہیں، اس کا کوئی حل کرے نا، کہ وہ مان ہی گیا کہ میرے سامنے حضور نے کہا۔